ناظرین السلام علیکم، میں آپ کا میزبان عدنان حیدر، پروگرام خبر نشر، اور ہم ہیں نصرت جاوید کے ساتھ. سب آج میں تو یہ سمجھ رہا تھا کہ یہ کوئی خبر نہیں ہوگی، کیونکہ وہ پاکستان تحریک انصاف اور سنی اتحاد کے رہنما معمول کی ملاقاتیں جیسے پہلے ہوا کرتی تھیں، اس میں آج اکٹھے ہو کے گئے. میں نے کہا کہ ملاقات ہوگی، ہم اس ملاقات کی خبر پر شاید کوئی بات کریں تو کریں، لیکن ملاقات نہیں ہوئی، پھر بھی خبر بن گئی. وہ اس طرح بنی کہ وہ گرفتار ہو گئے. سر اڈیالہ جیل کی چوکی پہ پہنچے، ان کی گرفتاری ہوئی. اور وہ ایک بڑا ایشو بن سکتا تھا کہ یعنی کیوں گرفتار کر لی گئے، کیونکہ اس میں اپوزیشن کے اہم رہنما ہیں دونوں ہاؤسز کے. کچھ ہی دیر بعد ان دونوں کو ان سب کو رہا بھی کر دیا گیا. تو یہ ماجرا ہے کیا؟ مطلب اس سب میں کیا ہوا؟ یار ایک سیدھی سی بات ہے، میری بات کا برا نہ ماننا. ایسے خامخواہ کا ایک صحافی کے طور پر جو ہے دماغ آپ کا جو ہے نا ہمیشہ شک شبے دے بیلی میں رہتا ہے. بلے شاہ کا بیان کرتا ہے آلویز کیوریس. میں یقین مانو آج کے واقعے سے میں یہ سوچنے کو مجبور ہو رہا ہوں کہ یہ جو حکومت ہے اور یہ جو حکومتی نظام ہے، اس میں تحریک انصاف کے چاہنے والے آر ویری ویل انٹرسٹڈ. ویری ویل انٹرسٹ مثلا اس کے اندر چھائے ہوئے ہیں تحریک انصاف کے. جی سر، اس کی بنیادوں پہ. نہیں، یہ میں نہیں سمجھا. سر میں آپ کو بتاؤں، آج آپ کو جیسے خود اندازہ ہے، آنکھیں جو ہے میری باہر آنے کو ہے، وہ بہت سارے کاغذات جمع کر رکھے تھے. ایک طرف یہ ہوتا ہے کہ الیکشن سے بہت پہلے حکم آتا ہے کہ آپ اڈیالہ جیل میں بند شخص کا نام بھی نہیں لے سکیں گے الیکشن سے پہلے. یاد ہے نا آپ کو 9 مئی کے بعد؟ اب جناب ہم نے بڑے استعارے ڈھونڈنے، شاعر ہو گئے میں اور آپ سارے کے سارے اینکر حضرات. اینکری چھوڑ کر یار کیا کریں، کوئی کہے جی اڈیالہ کا قیدی، کوئی کپتان کو بانی. بالآخر جو ہے قیدی 804 پر ہوا، اور اس سے کیا ہوا کہ گانے وانے بھی بن گئے اور نقدہ کوکا بھی نکلا. اب ایک طرف آپ یہ چاہتے ہیں کہ قوم، ملک، سلطنت پائندہ بعد یہ بھول جائے کہ عمران خان نام کا کوئی شخص ہے بھی صحیح. دوسری طرف جب ایک ایسا دن ہوتا ہے جبکہ ایک صحافی کے طور پر میں بتا رہا ہوں آپ کی پوری توجہ جو ہے کچھ دیگر امور کی طرف مبذول ہے. آج یہ ٹاپک ہونا ہی نہیں تھا. سر ہونا ہی نہیں تھا. تو آپ سیاست میں کیا کرتے ہیں؟ اپنے اینمی کو اے ٹائم ڈینائی کرتے ہیں نا. اسی لیے روز کی پریس کانفرنس، مثال کے طور پر اس وقت آپ اپنے پروگرام کے پہلے سیگمنٹ میں آپ کے ملک کے وزیر اعظم ماشاءاللہ عرب اسلامک سمٹ سے فلائی کر کے ڈائریکٹ آذربائیجان پہنچے ہیں باکو، اور وہاں پہ موسمیاتی تبدیلیاں، اور اس وقت لاہور ونس اگین ان کا لاہور تقریباً پورا پنجاب. نہیں بھائی، لاہور تو دنیا کا نمبر 1 ٹاپ پہ جا رہا ہے نا. مثلا ہم اس وقت اگر پاکستان کے حوالے سے اگر انٹرنیشنل نیوز ہے تو وہ یہ ہے کہ لاہور از دا موسٹ پولیوٹڈ سٹی آف دا ورلڈ، اور پنجاب پہ تو ہے. اب وہاں پہ ہم بجائے اس کے کہ اس بات کو زیر بحث لا رہے ہوتے کہ اسموک کے مارے ہوئے اور 2 مرتبہ سیلاب کی تباہ کاریوں کا نشانہ ہوئے پاکستان کا وزیر اعظم جو ہے موسمیاتی تبدیلی کی کانفرنس میں انہوں نے کیا لایا ہے عمل اور کیا بات کی ہے، کس طرح. ٹھیک ہے جناب. اب ہم سارے بیٹھے ہوئے وہ یہاں پڑے گئے. اس میں میرا قصور نہیں. میں آپ کو تو الزام دے ہی نہیں رہا ہوں. میں بطور صحافی تو ہونے والی ڈیولپمنٹ کو یار میں ان کی عقل کو سلام کر رہا ہوں. وہ پنجابی میں جو کہتے ہیں نانی خسم کیتا پیڑا کیتا کر کے چھڑیا اور پیڑا کیتا، دو ہی کام ہے. او بھائی گزارش یہ ہے، یہ صاحب اگرچہ یہ آج فارملی ایشو ہے لیکن سپرنٹینڈنٹ جیل اڈیالہ کی موجودگی میں جج صاحب نے یہ زبانی احکامات دیے تھے. اسلام آباد ہائی کورٹ کے سردار اعجاز اسحاق خان صاحب، آنریبل جج صاحب. کیونکہ مسئلہ یہ تھا، آپ کو یاد ہوگا وہ پنچوتا صاحب تھے، وہ کوآرڈینیٹر تھے. انتظار پنچوتا صاحب وہ کوآرڈینیٹ کرتے تھے، وہ یہ فیصلہ کرتے تھے جی کہ کون ملے گا کون نہیں ملے گا، کیا وہ فہرست اور یہ ہو. ان کے ساتھ کچھ واقعات ہوئے. پھر وہ فرید رئیس صاحب جو ہیں انہوں نے عدالت میں گئے، انہوں نے کہا صاحب ہمیں کوئی بہرحال ایکسیس ہمارے وکلاء کو، ان کی فیملی کو یہ ہو. وہاں پر یہ فیصلہ ہوا، باقاعدہ حکم دیا جج صاحب نے، جو ابھی اب تحریری صورت میں بھی ہمارے سامنے موجود بعد میں آیا نا جب وہ گرفتاری ہو گئی، رہائی ہو گئی. لیکن میرے بابو
بات یہ ہے کہ سپرنٹینڈنٹ جیل صاحب وہاں پہ موجود تھے. سپرنٹینڈنٹ جیل تک تو پہنچے ہی نہیں. او یار میں عدالت کی بات کر رہا ہوں 8 تاریخ کی. اچھا 8 تاریخ کو وہ تھے. اچھا ٹھیک ہے. 8 تاریخ کی بات کر رہا ہوں جس میں انہوں نے کہا کہ یار بڑا سیدھا سادہ مسئلہ آپ کیوں اس جھگڑوں میں پڑ جاتے ہیں کہ کون کوآرڈینیٹر اور کون نہیں. سپرنٹینڈنٹ جیل صاحب جو ہیں وہ منگل کی صبح جو ہے وہ اسٹیشنری مہیا کرے پیر اور منگل کی صبح جو بھی, اور وہ ان کو عمران خان صاحب اپنے ہاتھ سے لکھتے ہیں کہ وہ اپنے لوگوں سے موجودہ مندرجہ ذیل دوستوں سے ملنا چاہتے ہیں. جیسے بھی ہو آپ اس کی واٹس ایپ کاپی جو ہے وہ اسلام آباد کے وہ ایڈوکیٹ جنرل جو یہاں کے ان کو بھیج دیں, اور ایک کاپی پی ٹی آئی کے سیکرٹری جنرل کو وہ اطلاع کر دیں ان لوگوں کو کہ بھائی ان لوگوں کی اجازت ہے. تو اب وہی چیز اب وہ ریٹرن آرڈر میں آ گئی ہے کہ جو دوست ہیں وہ منگل کے دن ملا کریں اور وکلاء وغیرہ اور فیملی جو ہیں وہ جمعرات کے دن مل لیا کریں. اب یہ زبانی جو ابھی تحریری صورت میں موجود ہے اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے کون جاتا ہے قومی اسمبلی میں لیڈر آف دی اپوزیشن عمر ایوب صاحب. آپ حکومت کیا یہ نہیں چاہتی کہ اس ہاؤس کی عزت اور وقار ہو؟ اگر اس ہاؤس کا عزت اور وقار ہوگا نام تو اس کے قائد ایوان کا بھی کوئی عزت اور وقار ہوگا نا شہباز شریف صاحب کا. بالکل ایسا ہی. کیا خیال ہے؟ نہیں تو نہیں ہوگا. یو رائٹ. اوکے. ساتھ جاتے ہیں ان کے ایوان بالا سینٹ میں لیڈر آف دی اپوزیشن شبلی فراز صاحب. اس کے بعد پاکستان کے آبادی کے اعتبار سے سب سے بڑے صوبے پنجاب کی اسمبلی کے لیڈر آف دی اپوزیشن بچر صاحب آ جاتے. تیسرے صاحب سنی اتحاد کونسل کے سربراہ جو خیر سے قومی اسمبلی کی اسٹینڈنگ کمیٹی فار انسانی حقوق اس کے سربراہ وہ اپنی انسانی حقوق کی خلاف ورزی وہ ادھر باہر کھڑے ہیں اور ادھر ہی وہ انہوں نے چوکی ٹائپ بھی بنا رکھے ہیں. اچھا بیٹھ جاؤ. آپ کسی وہ چوکی پر روکتے ہیں نا سیکورٹی کلیئرنس کے لیے. وہ یار بات یہ ہے آپ کیا طے کر کے ذلیل کر رہے ہیں لیڈر آف دی اپوزیشن کو دونوں ہاؤسز کے. کیا کر رہے ہیں آپ؟ میری کوئی ہمدردی نہیں ہے تحریک انصاف سے. ملاقات نہ کروا کے کیا حاصل کیا؟ میں بابا میں سب کچھ بلا کے میں اپنا یہ ہوم ورک وغیرہ سب چھوڑ چھاڑ کے میں اس پہ حیرت کا اضطراب کا اظہار کرنے کو مجبور ہوں کہ یار بٹ نانسنس. اچھا اگر آپ یہ کہہ رہے تھے کہ جی یہ دفعہ 144 کی آپ خلاف ورزی کر رہے ہیں, ایک تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ سپرنٹینڈنٹ جیل کیا کوئی آسمان سے اترے اتار ہیں یار. آپ یہ کہیں کہ کیا انہیں فوٹو لگا کے چلیں وہ اعلان کریں کہ میں لیڈر آف دی اپوزیشن ہوں. یار کون نہیں جانتا آج کے دور میں ڈیجیٹل ٹی وی میں کہ یار عمر ایوب کون ہے. ٹھیک ہے نا کہ نہیں؟ ہاں ٹھیک کہہ رہے ہیں سب. اور بات یہ ہے کہ ہمارے ملک جیل صاحب کو تو پتہ ہے ہمارے ملک کے ماشاءاللہ پہلے فیلڈ مارشل جنہوں نے قوم کو نیک راہ پہ چلانے کا آغاز کیا ان کے پوتے ماشاءاللہ شبلی فراز صاحب احمد فراز صاحب کے بیٹے مشہور لوگ ہیں یار. اور کیا مسئلہ ہے؟ لیکن نہیں, ان سے کو مثال کے طور پر سپرنٹینڈنٹ جیل صاحب سے ملاقات کروائی دی جاتی. وہ کہتے جی ہم ملنے آئے ہیں. سپرنٹینڈنٹ جیل یہ کہہ سکتا تھا. وہ تو کروائی نہیں گئی. میں وہی تو رو رہا ہوں نا کہ آپ ان کی ملاقات بھی نہیں کرواتے ہو. کہتے ہو نہیں چلو نکلو ایسا کٹھا نہ ہو ایسا تسی سے دفعہ 44 کے خلاف. اچھا اگر دفعہ 44 کی دفعہ 144 کی خلاف ورزی ہو گئی کہ 4 سے زیادہ بندے اکٹھے نہ ہوں تو پھر چھوڑا کیوں ہے؟ پھر پرچہ کر کے اندر کر دیں تاکہ وہ ضمانت وغیرہ کروا کے واپس آتے. مقصد یہ باقاعدہ ایک پیغام ہے کہ ہم خدا ہیں, زمینی خدا ہے. اور یہ حکومت وقت کہتی ہے. اور یہ وہی اپروچ ہے نا. اور کیا ہے یہ؟ اب وہ سنا ہے کہ اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم سب سے پہلے تو اسی یہ جو ریٹرن آرڈر آیا ہے اس کی روشنی میں جو ہے وہ توہین عدالت کا وہ کریں گے, فائل کر سکتے ہیں. اس کے بعد یہ کہ سب سے اہم بات کہ حامد رضا صاحب جو ہے وہ انسانی حقوق کی کمیٹی کے چیئرمین ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ جی میں سپرنٹینڈنٹ کو طلب کروں گا اپنی کمیٹی کے اجلاس میں. بھائی آج تو آپ ملے نہیں نا. اگر آپ کو قومی اسمبلی کی اسٹینڈنگ کمیٹی طلب کرے گی آپ پابند ہیں جانے کے. تو آپ پابند ہیں جانے کے. اگر آپ نہیں جائیں گے تو آپ کا اسی طرح کا سمن ایشو ہو سکتا ہے جس طرح عدالت کرتی ہے. کوئی ہیل و حجت اس میں وہ نہیں ہے. اور
اس حوالے سے آپ یقین مانیں کہ اسپیکر صاحب جو ہیں ان کے بھی ہاتھ بندھے ہوئے ہوں گے، کیونکہ کل کو کبھی انہیں بھی اپوزیشن بنچوں میں بیٹھنا ہے نا. آپ کیا کر رہے ہیں؟ اور آپ سب سے بڑی بات یہ کہ بنیادی بات یہ ہے کہ یار آپ نے آپ کی یہ خواہش ہے کہ پاکستان کے لوگ جو ٹی وی دیکھتے ہیں، جو اخبار پڑھتے ہیں، وہ جو عمران سوشل خان اور میڈیا ان پر ہونے دیکھتے والے ہیں، ظلم اور مظالم کو سن سکیں. ظلم ہی ہوا نا کہ نہیں ملنے دیا گیا. وہ یار میں کہتا ہوں کہ آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہم یہ بھول بھال جائیں کہ جی کوئی عمران خان نامی شخص بھی ہے. اب ہم یہ سارا کچھ کر کے میں اس وقت کیا کر رہا ہوں؟ میں کس کو ڈسکس کر رہا پھر ہوں؟ عمران خان صاحب اگر میں نہیں کروں گا تو صحافتی بددیانتی کروں گا. یار یہ کیا مزاق اور ہے؟ مجھے مجبور کیا انہی کی پالیسیوں نے. یار آپ پھر میری التجا آپ سمجھ رہا ہوں نا، میں انہی کو کر رہا ہوں. آئی ہوپ یو اپریشیٹ. آپ مجھ سے ایگری کر رہے ہیں، مجھ سے اختلاف نہیں کر رہے ہیں. نہیں کیسے کروں؟ کس منہ سے کروں؟ تو یار کوئی تھوڑا سا رحم کریں. دنیا آپ کو آبزرو کر رہی ہوتی ہے، ہم کسی مارس میں نہیں رہ رہے ہیں یار. اور سب سے بڑی ذمہ داری ہے، یہ ذمہ داری اگین یہ اسپیکر صاحب کی ہے. اسپیکر صاحب نے جیسے اس وقت جب وہ ایوان کیا ہوا تھا، ان کو اسی طرح کا نوٹس لینا چاہیے. کہیں یار کہ آپ میرے ہاؤس کے لیڈر آف دی اپوزیشن کے ساتھ کیا کر رہے ہو؟ دونوں ہاؤسز سے آنا چاہیے. رائٹ. اب شہباز شریف صاحب تو پہنچے ہوئے ہیں، اور آئی تھنک کہ گیلانی صاحب کو بھی کرنا چاہیے، اس کا نوٹس لینا چاہیے. وہ بھی ایک پرانے پولیٹیکل دونوں ایاز صادق صاحب. اور میرا اپنا خیال ہے یوسف رضا گیلانی صاحب نے ایک نیک نامی کمائی ہے. آپ کو پتا ہے نیشنل اسمبلی کے اسپیکر جب بے نظیر حکومت جو تھی وہ یعنی کہ بے رجسٹ کر رہی تھی ان کی پیشی شیخ رشید کی، انہوں نے اور تمام طور اس کے باوجود انہوں نے احتجاجاً قومی اسمبلی کا پریزائڈ کرنا چھوڑ دیا تھا. گیلانی صاحب کہتے تھے کہ بھائی ہم نے خود یہ ٹرم لکھوائی ہے آصف علی زرداری صاحب کو ایوان میں لانے کے لیے، تو میں اس کو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں اسپیکر جو ہے میں اس کو فالو نہ کروں. مقصد یہ کہ ہمیں خدا کے لیے یار بریک پہ جانے کیونکہ آپ جو اپنے پلندے اکٹھے کیے ہوئے ہیں یار پلندے، لیکن وہ دیکھو نا ہمارا تو، لیکن آپ ہی کا ہم چلیں جی بھائی صاحب ہم آپ ہی کا تو کام کر رہے تھے. آپ چاہ رہے تھے کہ عمران خان کے علاوہ بھی کچھ ڈسکس ہو. ہم وہی کرنا چاہ رہے تھے. ہم آپ کی خدمت کرنا چاہ رہے تھے سر، بغیر لفافہ دیے. لیکن آپ نے ہمیں خدمت کا موقع ہی نہیں دیا. آپ نے اپنے قدم بوسی کی. ایک بریک جی فوری طور پہ گنجائش ہی نہیں رکھی. اور اس طرح رہا تو اس طرح ہوتا رہے گا. ویلکم بیک دوستوں. آج بڑا حیران ہوا میں اصل میں لیٹ پہنچا ایز یوزول. تو میں نے اپنے جو نکات لکھے ہوتے ہیں نا وہ فلائر بنا کے ٹویٹر کے اوپر، خوش قسمتی سے میرا ٹویٹر چل بھی گیا. تو اس میں آپ نے وی پی این کے ساتھ چلو جی وی پی این کے ساتھ. اچھا میرا تو بھائی 2 دنوں سے دوبارہ تو آپ وی پی این خریدیں نا. آپ بھی ایک امیر شخص ہیں تو آپ وی پی این اللہ آپ کے منہ میں کوئی چیک کرا سب آ رہا. وہ کیپشن پڑھ کے ایشو یار پریشان ہوا ہوں کہ کیا کیپشن تھا. آپ نے شدید وہ پاکستانی نہیں ہوتے جو مطلب شدید قسم کے پاکستانی جن کو لگتا ہے کہ ہر کوئی جو ہے وہ پاکستان کا دشمن ہے. ٹرمپ کی کوئی کامیابی پہ آپ نے دیکھا کہ ووٹ لیے ٹرمپ صاحب نے صدر بننے کے لیے مسلمانوں سے، اور اپنی کابینہ میں یا اپنی ٹیم میں اسرائیل کے چاہنے والوں کو ڈال دیا. ارے کو ایسا لکھا ہے میرے خیال میں. خالی اسرائیل کو چاہنے والے نہیں، میں نے ایک اور کانٹیکس میں بات کی تھی. اچھا وہ کیا؟ اسرائیل کے چاہنے والے یہ خود آپ نے لکھی ہے. جی پورے سوچ سمجھ میں اس کی پوری ذمہ داری لے رہا ہوں. میں نے ہی یہ لفظ چنے. میں آپ سے یہ امید نہیں کرتا. چلیں آپ نہ کریں، میں شاید 60 آ گیا ہوں اس عمر میں. چلیں آگے. میں نہیں کہہ رہا. چل میں کہہ وجوہات رکھتے نا کہ یار یہ وجوہات جس وجہ سے ایکسپلین. آپ نے اگر سوال کیا ہے تو میں آپ کو وجوہات بتا دیتا ہوں. ابھی تک ظاہر ہے کہ ابھی تو 20 جنوری کو انہوں نے خود اوتھ لینا ہے، اس کے بعد وہ ٹیم اناؤنس کریں گے. لیکن بہرحال یعنی کہ قیاس آرائیاں شروع ہو جاتی ہیں کون کیا ہوگا یہ وہ، اور بہت ساری ایسی چیزیں جس کو وہ خود بھی کنفرم کر دیتے ہیں، کچھ کے بارے میں اس انداز میں کامنٹ کرتے ہیں کہ وہ کنفرمیشن سمجھی جا رہی ہے. تو ہو یہ رہا ہے کہ امریکی میڈیا کا کنسنسس یا اتفاق رائے یا ایگریمنٹ جن 2 بڑے ناموں پہ ہوا ہے، میں ان 2 بڑے ناموں کا تذکرہ سننے کے بعد میں نے یہ عنوان چنا. وہ 2 بڑے نام کون کون سے اور کون سا عہدہ ایسا میٹر کر رہا ہے؟ اس میں سر ایک جو بہت اہم عہدہ ہوتا ہے
وہ ظاہر ہے کہ وزیر خارجہ کا، جس کو وہاں پہ سیکرٹری آف اسٹیٹ کہا جاتا ہے. وہ تو آپ نے بتا دیا تھا جی میں نے وہ ایک چھوٹا سا ایک کلپ تھا الیکشن کے فوراً بعد، میرا خیال ہے جسے ہم ڈسکس کر رہے تھے. میرا خیال ہے آتکا ہے تو سناؤ جی. آتکا ایک دم سے باقی سارے اخبارات دیکھو، انہوں نے ابھی سے بحث شروع ہو گئی ہے کہ اس کا وزیر خارجہ کون ہوگا. فلوریڈا سے ریپبلکن ہے، اس کا جو نام ہے وہ مارکو روبیو ہے. لطیفہ یہ ہے کہ یہ بندہ جو ہے یہ اوریجنلی لیٹن امریکہ، یعنی کہ یہ کیوبن بنیاد ہے، اور اس دفعہ ہسپینک ووٹس ملے ہیں ریکارڈ نمبر پہ، اور ہے بھی یعنی فلوریڈا کا. نہیں میں سمجھ اس میں کیا تو بتا چکے ہیں یہ میں سر اب اس کے بارے میں اب یہ تو میں نے اس وقت کہا کہ یہ قیاس رائیاں ہو رہی ہیں، میں نے کہا نیو یارک ٹائمز وغیرہ. پھر وہی بات ہے نا، آج تمام بڑے بڑے اخبارات جو ہیں تقریباً، اور حتیٰ کہ وہ بھی نان ٹریڈیشنل غیر روایتی آپ کہہ لیں گے سوشل میڈیا والی وہ سورسز جو ٹرمپ کیمپ کے بہت قریب سمجھی جاتی ہیں، انہوں نے بھی آج کنفرم کر دیا ہے کہ یہی موصوف جو ہیں یہ امریکہ کے وزیر خارجہ ہوں. مارکو روبیو. ٹھیک ہے صاحب. اب ان کی اپنی داستان تو خیر بہت ایک فیسینیٹنگ ہے، جو کہ سچی بات ہے کہ آپ کو واقعی اس پہ کہنا، یہ کہنے کو آپ مجبور ہو جاتے ہیں کہ ہاں بھائی امریکہ از اے لینڈ آف اپارچونٹی. ان کی والدہ جو ہیں وہ ہوٹلوں میں یہ جو چادریں وغیرہ نہیں بدلتی، کمروں کو صاف کرتی وہ تھیں، اور والد جو ہیں یہ جو پارٹیاں ہوتی ہیں اور وہاں پہ جو سرو کر رہے ہوتے ہیں کہ بٹ وڈ یو ٹیک، وہ ان کا بیٹا ہے یہ. اور بہرحال یہ تیسری مرتبہ جو ہے یہ الیکٹ ہوئے ہیں ایز سینیٹر. اچھا یہ تو ہو گئی ان کی اچھائیاں. ونڈرفل کہ آپ کہاں سے کہاں پہنچے. اور دادا ان کا کیوبا سے آیا تھا. بہرحال اپنے دادا کی وجہ سے ان میں کمیونزم کے خلاف بڑی نفرت ہے، انڈرسٹینڈیبل ہے. لیکن یہ صاحب جو ہیں یہ چین کے بہت سخت، ہمیشہ سے ان کی بڑی سٹرونگ پوزیشن رہی ہے چین کے خلاف. تو آپ کے خیال میں بہت شدید ٹرمپ ایک ایسا وزیر خارجہ یا سیکرٹری آف اسٹیٹ لائیں گے جو چین کا مخالف ہوگا اوپنلی؟ آپ یہ کہہ رہے ہیں اوپنلی؟ بہت زیادہ. مثلا یہ ان لوگوں میں سر فہرست تھا کہ جن کے مطالبے پر جو ہے آپ کو یاد ہے 2020 میں گزشتہ ٹرم جو تھی، تو آپ کو یاد ہے بیجنگ میں اولمپکس ہو رہی تھی. ہاں بیجنگ اولمپکس ہوئے تھے. ان دنوں امریکہ میں یہ افواہ تھی کہ یہ جو کووڈ پھیلا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ امریکہ کے چین کی ایک لیب میں کوئی تجربہ ہو رہا تھا اور کوئی جراثیم وہاں سے نکل بھاگے، اور جس کی وجہ سے پوری دنیا پہ وہ مصیبت نازل ہوئی. تو اس نے کہا کہ ہمیں چین کو پنش کرنے کے لیے وہ ان کا وہ بائیکاٹ. بات صرف اتنی رہتی نا. میں کہتا ٹھیک ہے ہاں یار، اس کا خود اپنا جو ہے رویہ وہ یہ کہ شروع سے کہہ رہا ہے کہ میں نے چین کو تنگ کرنا ہے وغیرہ وغیرہ. لیکن بات یہ ہے جو میں ڈھونڈ رہا تھا جس پہ وہ یہ صاحب یہ ایک قانون کا مسودہ ہے. یہ قانون جو ہے یہ رواں برس یعنی جولائی 2000 کو ٹیبل ہوا، روبیو صاحب نے پیش کیا ہے اور یہ متعلقہ کمیٹی کو جا چکا ہے. اس قانون کا جو نام ہے وہ ہے یونائٹڈ اسٹیٹس انڈیا کوآپریشن ایکٹ آف 2004. ویسٹ انڈیز، امریکہ اور بھارت، انڈیا، ویسٹ انڈیا نہیں، انڈیا. یہ اپنے ہمسائے چاہتے ہیں بھارت. ٹھیک ہے چلیں جی. فرض کر رہے ہیں کہ یہ پرانی بات ہے کہ چین کے مقابلے پہ بھارت کو کھڑا کرنے کے لیے اگر امریکہ نے تھاپڑا دے کے ان کو اپنا یار بنانا ہے، ونڈرفل، ٹھیک ہے، ہم کون ہوتے ہیں اس پہ اعتراض کرنے والے. لیکن یہ جو قانون موصوف میں رکھا ہے اس میں باقاعدہ یہ بھی شقیں ڈالی گئی ہیں کہ فرض کیا کہ اگر انڈیا میں، بھارت میں کوئی دہشت گردی کا واقعہ ہو جائے اور اس دہشت گردی کے واقعات یا واقع ٹھیک ہے، اس کا لنک یہ ہو کہ جی کوئی
اسلامک ریپبلک آف پاکستان میں بیسڈ کو گروپ ہے. نام لکھا ہے پاکستان. اسلامک ریپبلک آف پاکستان ہیز پرووائڈیڈ سیف ہیون ٹو ٹیررسٹ گروپ. تو اگر ہم یہ بات ساتھ ہی کوئی بھی اسلامک ریپبلک آف پاکستان کی طرف سے یونین ٹیریٹری آف جموں اینڈ کشمیر یعنی بھارت کی اس نے تو وہ مقبوضہ شکوزہ نہیں انڈین ہیڈ کشمیر نہیں, دونوں کشمیر کو یونین ٹیریٹری تو یونین ٹیریٹری آف جموں اینڈ کشمیر میں اگر وہاں پہ ملیٹنٹس کی مدد کرتا اس ٹائپ کے اگر کوئی ثبوت مل جائے تو پاکستان پر اقتصادی پابندیاں لگا دی جائیں. اب میں قربان جاؤں اپنے پاکستان کے ان ذہین اور فتین امریکن ڈاکٹروں پہ جنہوں نے مالوی لگائے اور بڑی خوشی سے کہا کہ بس جب ٹرمپ آئے گا تو دیکھی جائے گی. اب آپ یہ دیکھیں کہ ٹرمپ کیسے کیسے پاکستان کے دوست ہمارے سامنے لا رہا. یہ کہ میں 26 جولائی کو پیش کیا نا سلام پیش کرتا ہوں. وہ تو انہوں نے عمران خان کے لیے کر رہے ہیں نا. تو یہ عمران خان صاحب کو اس طرح بلائیں گے, یہ عمران خان صاحب کو لا کے یہ کہیں گے کہ بس ڈسمینٹل کر دو پاکستان کو. ہو سکتا ہے پاکستانی ڈاکٹر شروع کر دیں لابنگ کے اس کو وزیر خارجہ یا سیکرٹری اسٹیٹ نہیں بنایا جائے تو روک دیں گے. آف کورس وہ کمال پہ کرتے ہو بادشاہ مسٹر ٹرمپ یار کہ نہیں نا ایسے نہ کرو نا. نہیں مطلب دیکھیں یار ٹرمپ سے زیادہ یعنی ٹرمپ پہ کیا لیوریج ہے 5 لاکھ کے قریب پاکستانیوں کا جو یعنی کہ باقاعدہ رجسٹرڈ ٹائپ کے ہیں جو لیگل قسم کے وہاں سیٹل ہیں. چلو 5 لاکھ اور ہوں گے 10 لاکھ ہوں گے ٹیکسیاں لگا کے ہم 10 لاکھ ان کا ٹرمپ کے اوپر کیا لیوریج ہے. لابنگ جو ہوتی ہے نا اس کا لیوریج سے کوئی لینا دینا نہیں ہوتا. نہیں بغیر نمبر کا نہیں ہوتا سوری لینا دینا بغیر اس کے تو لابنگ نہیں ہوتی نا. ہو سکتا ہے وہ جنہوں نے عمران خان وہ اس کو روک لیں گے 3rd ٹائم الیکٹڈ سینیٹر کو بطور سیکرٹری آف اسٹیٹ کو راجستھان کو بول نہیں تو ایسا کریں کہ ان سے پوچھ کے لگا لیں. پھر ٹرمپ کہے گا اوکے ٹھیک نہیں ہو شوڈ آئی اپوائنٹ. کیا ہو گیا یار آپ کو یہ کہاں ہوتا ہے تاڈے ایتھے کوئی نہیں سنتا. تم نے اپنی زندگی میں بتاؤ کوئی ادھر 1-2 صحافی کبھی کبھار دعویٰ کرتے ہیں تم نے فلاں بندے کو فلاں بندے کی حکومت میں وزیر لگایا تھا. خدا کی قسم سے میں نے 1975 سے ابھی تک سوائے صحافت کے کچھ نہیں کیا اور میں 1985 سے حکومتوں کو بہت قریب سے دیکھ رہا ہوں. بخدا میں نے بڑے بڑے انفلوئنشل صحافی دیکھے ہیں, بڑے بڑے بادشاہوں کے قریب افراد دیکھے ہیں, لیکن مجھے آج تک کوئی ایک شخص یاد نہیں ہے جو کسی با اثر صحافی کے کہنے پہ جس نے وزارت کا حلف لیا ہو. بخدا میں تمہیں کہہ رہا ہوں, ایمان سے کہہ رہا ہوں. سر جی میں اس پہ آرگومنٹ تھے پر ٹائم نہیں ہے. نہیں آپ کریں آرگومنٹ کیونکہ ابھی میں نے ایک اور بندہ بھی بتانا ہے آپ کو. نہیں اس سے ٹائم میرے پاس 2 منٹ ہے ٹوٹل. اب یہ تو آپ نے پاکستان کا بتا دینا. ارے بھائی ہم چلے گئے ڈینجر زون میں. میں نے آپ کی کیپشن میں پڑھا تھا لفظ اسرائیل. او بابا اسرائیل نواز شخص جو ہے یہ اسرائیل کا بھی یہ تو کیوبا سے آیا نا. او یار امریکہ کی اوور آل پالیسی. اب دوسرا جو ایک اور نام اس کا بھی اسرائیل سے لنک ہے سر بہت زیادہ. یہ بالکل کہتا ہے کھل کے حمایت کرو ڈٹ کے کرو اسرائیل کی. کمال کر رہے ہو تم. نہیں غزہ والے معاملے میں سر تقریباً ڈٹ کے. اب دوسرا کون ہے؟ دوسرا سر جلدی اس شخص کو تو پھر بھی آپ پاکستانیوں کی اپروول چاہیے ہوگی اور شاید آپ نہ دیں چونکہ انہیں وزیر خارجہ بننا ہے. بٹ ہم ایک انفلوئنشل تو ہیں نا. کیا انفلوئنس ہے یار تمہارا؟ کیا انفلوئنس؟ ہم امریکہ نہیں کیا ہے عافیہ صدیقی راہ کرا لیجیے. نہیں تیرے ٹاٹا انفلوئنس ہم نے دیکھا نہیں. کہاں ہے عافیہ صدیقی؟ ایک قرارداد منظور عمران خان. اچھا اس کے نتیجے میں کیا ہوا؟ عمران خان جیل سے باہر آ گئے. ایسی قرارداد نہیں آئی. او نہیں تاریخ کے اندر ایسی جو بنی. اچھا اس کے بعد عمران خان جیل سے آ گئے. ہو سکتا ہے آواز ہے یہ اس لیے آئے تاکہ یہ وہ پھر آ کے تو یہ بطور سابق وزیر اعظم گواہی دیں گے کہ ہاں پاکستان نے یونین جموں کشمیر ٹیریٹری آف جموں اینڈ کشمیر میں ٹیررزم کے لیے یہ کیا ہے. یہ گواہی دیں گے عمران خان. یہ تو نہیں کہہ رہا. کیا بات کر رہے ہو یار. آفٹر آل ہی ہیڈ بین پرائم منسٹر آف پاکستان. یار جو دوسرا نام جو بہت امپورٹنٹ ہے یہ تو پھر بھی یعنی سینٹ یہ وہ وغیرہ وغیرہ وہ ہوتا ہے نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر جو واشنگٹن میں ہی بیٹھتا ہے وائٹ ہاؤس میں بیٹھتا ہے. وہ ہو گیا اگلے کمرے. اچھا اس کے لیے نام آ رہا ہے مچل وارڈ نہیں مائک وارڈز کا.
माइक वर्ड्स, अच्छा। अब ये साबिका फौजी हैं और मौसूफ ने कर्नल की हैसियत में एक नहीं मुतअद्दिद बार अफगानिस्तान में जंगी कार्रवाइयों में हिस्सा लिया। ये तो फिर तो हमारे अपने हुए जी, ये आपके इतने हैं कि जो अफगानिस्तान रह के गया, ऑफ कोर्स हमें जानता जी होगा। जी, उन्होंने पता है, वो कहते हैं तुम डबल गेम कर दे सो, साढ़े को पैसे लेंदे सो तो नाल तालिबान ਨੂੰ थापड़ा देंदे सो। आपको याद है जब वो हुआ था विड्रॉल और वो बंदे जहाज़ों से लटक कर गिरे थे और बड़े वो काबुल एयरपोर्ट बन रहा था। तो उसके बाद इसी माइकल वेल्स ने हाउस के अंदर, आपको पता है, बड़ी वो जो टीवी पे चली थी, उन्होंने अपनी मिलिट्री लीडरशिप को बुला के बहुत सख्ती से की। उसके एंड में जो करारदादें हुई थी, जो इनके मिलर साहब थे शायद, उनको जो एकदम उनके पसीने छुड़वा दिए थे, उनमें ये साहब शामिल थे क्योंकि ये भी उस कमेटी का मेंबर था। अच्छा। उसमें इसका ये कहना है कांग्रेस को इसने ये रिकमेंड करवाया हुआ है कि तालिबान को फॉरेन टेररिस्ट एंटिटी करार दिया जाए। ये आजकल जो तालिबान है अमारात वाले, जी जी जी, इस्लामी अमारात, ये तो उनके लिए खतरा हुआ ना, हमारे लिए तो ना हुआ ना। हमारा उनसे कोई ताल्लुक कभी नहीं रहा। नहीं वो ठीक है, माजी है हमारा, वो तो वो ठीक है। गुलामी की जंजीरें तोड़ने पर खुशी किसने मनाई थी? हमने, इन्होंने मनाई थी, तुसी मनाई थी, और वो बाई पार्टिजन मनाई गई थी। उस वक्त के वजीर आजम ने भी कहा गुलामी की जंजीरें, और आजकल के वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने भी कहा था हट के बुद्दन, नस्र मिनल्लाहि व फतहुन करीब। ठीक है ना? इस तरह का लिखा रहा। अब ये कि ये शख्स जो है कि एक आपका वजीर खारजा बनता है जो इंडिया के साथ ऑपरेशन का एक्ट यहाँ तक ले जाना चाहता है। अब आपको, मुझे पता है कि आपको जल्दी है, क्या आपने ब्रेक लेनी है? हाँ भाई, कमर्शियल चलेंगे तो कुछ 10 सेकंड ले लें, कुछ है तो और बुरी खबर सुनानी है तो सुना लें। मैं ये कह रहा हूँ कि मैं सिर्फ सलाम पेश करना चाहता हूँ उन तमाम मुसलमानों को और उन पाकिस्तानियों को जो ये महसूस करते थे कि चूँकि हैरिस जो है उसने खुद के साथ नहीं किया, हमास के लिए कुछ नहीं किया, गजा के मुसलमानों के लिए कुछ नहीं किया, इसलिए हम ट्रम्प को वोट दे रहे हैं। तो वो जो टीम के अपने पहले नमूने दे रहा है, जरा वाइस प्रेसिडेंट से शुरू हुए हैं ये तज्जिया पेश करना, और टीम के हर बंदे को साबित करते जा रहे हैं कि वो पाकिस्तान। मैं कल ये मेरा डॉक्यूमेंट है, ये नहीं, ये डॉक्यूमेंट भाई। सेशन मुलतवी होता है, अगली ब्रेक। जी नाज़रीन, अच्छा भाई, बात ये है, आपने उसके बाद फिर वो टाइम में शुरू हो जाना है। अब वो ये जी बिल्कुल बहुत ही बुरी, बल्कि मुझे बहुत गुस्सा है। तुम्हें पता है वो IMF का वक्त, जब मैंने कल कहा था छापा, और आप बहुत ऑफेंड हुए थे कि ये आप क्या लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हैं, छापा। अच्छा, अब वो ऐसी बात वो अब वो बात कर रहे हैं। एक तो आज भी उनके जाहिर है कि वो जारी है उनका। हाँ, तो आज मसला ये है कि कल वो जब वो FPR का उन्होंने फेरा लगाया तो वहाँ जो गुफ्तगू थी, तो तुमने पता है कल हमने इस प्रोग्राम में काफ़ी डिस्कस कर लिया था, बाकी अखबारात में भी सुबह काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव उस पर रिपोर्टिंग हो गई है। आज मेरा ख्याल है डंडा पकड़ लिया हाथ में फाइनेंस मिनिस्टर ने या फाइनेंस सेक्रेटरी ने। अच्छा, सबके टेलीफोन बंद है मुसलसल, जो भी मुमकिन सोर्स हो सकती थी अभी तक तो उनका टेलीफोन बंद है। इसका मतलब बड़ा अच्छा खेल रहे हैं वजीर कब तक यार? बहरहाल एक रिपोर्टर हो गया, खबर हो गया, कोई ना कोई रात निकल ही आता है। अच्छा, आपकी नीयत साफ। तो आपके पास कोई बुरी खबर है तभी आपने मुझे नहीं, अब वो अभी आज की जो डेवलपमेंट है, आज की डेवलपमेंट तो ये मैं साफ बता रहा हूँ कि अभी तक टेलीफोन सारे बंद हैं। अच्छा, ठीक, लेकिन आज सुबह अखबार पढ़ते ही, खोलते ही मैंने ये देखा, ये हमारे दोस्त शहबाज राना, मैंने अपना सर पकड़ लिया कि यार ये क्या है? IMF पता है क्या कहता रहा कल वो वजीर ये हमारे बिजली से मिलके? मैं कहा ये आप ये सोलराइजेशन, सोलर एनर्जी को क्यों इतना प्रमोट कर रहे हैं? इसी IMF नहीं कह सकता। कहा है भाई? नहीं, चेक करें आप सर, उन्होंने वो IMF के एजेंडे में है। खोले IMF की वेबसाइट आप। खोल लो ना, वो कह दिया गल्ला है ना, उसमें कह रहे हैं कि बिजली की तलब तो कम हो रही है। बिजली की तलब कम हो रही है तो आप फिर वो कितों दोगे? गर्दिशी करता तो ये तो वो तो फलान मांग। आप तो लोगों को ज्यादा से ज्यादा इस तरफ लाएं कि वो इस्तेमाल करें। अब ये हमाकत की इंतहा है, मतलब कि गुलामों से भी बदतर IMF ने हमारे साथ करना सलूक शुरू कर दिया कि आज के दौर में आई विश
کہ آج ہمارے پرائم منسٹر صاحب جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں تو یہاں رونا رونے آیا ہوں کلائمیٹ چینج کا، اور میرے وطن میں میرا نہیں آئی ایم ایف کا IMF ڈیلیگیشن ایسا کوئی آیا مطالبہ کر سکتا۔ بات یہ ہے کہ انہوں نے باقاعدہ، اب یہ پھر میں نے ڈبل چیک کیا کم از کم 2 لوگوں سے، انہوں نے کہا ہاں جی یہ ابھی سے مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ یہ پچھلے سال مئی 2023 ان دنوں سے وزارت خزانہ کو یہ کہا جا رہا، اس کو کہا جا رہا تھا، یہ بجلی کی وزارت کو، کہ صاحب یہ کیا آپ نے تماشا لا رکھا ہے، ہر دوسرے گھر میں انہوں نے چھتوں پہ لگا یاد لی پڑتا ہے کہ اس سال مارچ میں بھی آپ نے کیا، اور میں نے یہاں پہ بیٹھ کے دہائی مچائی تھی کہ یار یہ اکٹھا نہیں ہو رہا، جو ٹارگیٹس ہیں وہ پورے نہیں ہو رہے کیونکہ بجلی کم کنزیوم ہو رہی ہے۔ میں وہی تو عرض کر رہا ہوں چکے ہیں نا، اس پہ بات۔ تو وہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ وہ اس پہ اڑے ہوئے ہیں ابھی تک۔ اچھا انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ صاحب یہ آپ کی پنجاب حکومت جو ہے، انہوں نے وہ کہا نا کہ لوگ لگائیں بھی سولر، تو ہم اتنے، اچھا وہ ان کی براڈر پالیسی تو وہی ہے، لیکن پاکستان کے لیے برق کرتے ہوئے $7 بلین اور آپ اپنے وعدے پورے نہیں کرتے، اور یہ وہ ہے، اور آج کل افغانستان میں ضرورت نہیں ہے، اور آس پاس اور بھی کہیں ضرورت۔ لہٰذا ان کو پورے اب اصول یاد آ رہے ہیں، ناپ تول کا اشاری نظام پورا یاد آ رہا ہے۔ اللہ میرے منہ میں خاک، کل کو پھر کوئی ایسی ضرورت پڑ گئی تو پھر کہیں گے او فیکس ہے، موشن بشی جو ہے وہ ٹائٹ بڈی بھی ہو جائیں گے، پاکستان نان نیٹو ایلائی بھی ہو جائے گا، وغیرہ وغیرہ۔ کوئی طریقہ ہے یار، مقصد یہ کہ بات ناممکن سی ہے کہ ملک کے متوسط طبقے کو بالکل ختم کرنا اگر آئی ایم ایف کا ارادہ ہے اور اس پہ میری حکومت تیار ہے، تو میں دیانتداری سے سمجھتا ہوں کہ ہمیں اپنے آپ کو کھل کر کہنا چاہیے کہ ہاں بھی ہم دیوالیے کی طرف جاتے ہیں، اوکے ڈکلیئر اس بینکرپٹ۔ جو ہوگا دیکھ، سری لنکا ہوا تھا نا، 3-4 مہینے بہت قیامت کے گزرے، میں یہاں بیٹھ کے لوگوں کے آگے منتیں کرتا رہا کہ یار یہ دیوالیے کو لائٹلی نہ لو، آپ کو نہیں پتا کیا ہو رہا ہے۔ لیکن یار اگر حالات یہاں تک آ جانے ہیں، نہیں اب صرف اس میں ایک پرابلم تو ہے نا، جو آئی پی پیز والا معاملہ ہے اس پہ آپ نے پیمنٹس کرنی ہے، پھر آپ نے اپنا ریونیو جنریٹ کرنا ہے، تو اس معاملے میں اگر نصرت جاوید یونٹ کنزیوم کرے گا تو پیسے دے گا۔ اب آپ مجھے اب سولر ایک پالیسی آنی ہے نا، وہ سولر ابھی یہ اسموک جو چل رہا ہے ذرا ٹھنڈے طریقے سے، یار اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ ہم لوگوں نے اپنی کریڈیبلٹی تباہ کی، تمام حکومتوں نے مل کے، اس کے بعد بالآخر ہم اس طرح ہو گئے ہیں کہ ہمیں اپنا کیس پریزنٹ کرنا بھی نہیں آتا۔ اب مجھے تم ایک بات بتاؤ، آپ آج کل جو اسموک کا حال ہے، دکانیں بند، مارکیٹیں اجڑی ہوئی، 8 بجے ویسے ہی بند ہونی، تو یہ کوارٹر جو ختم ہوگا اگر یہ جنوری تک معاملہ اس طرح کا رہے تو کیا واقعی ہے آپ کی ٹیکس کلیکشن اتنی ہوگی؟ فرض کریں ہر دکاندار جو ہے وہ واقعی وہ پابند کر دے، تو میں کریں جی میں تو اے ٹی ایم سے لوں گا آپ کی، نہیں ہو سکتی، نہیں ہو سکتی، ٹارگیٹ تو نہیں پورے ہونے ہیں۔ نہیں ہو بھائی ہو، آپ یہ دیکھیں نا ایک فورس میں جو لفظ ہے، لیگل ایکسپریشن ہے کہ یار یہ موسم ہمارے ساتھ یہ کر رہا ہے، اس میں اگر مڈل کلاس کا متوسط طبقے کا ایک بندہ اس سے ادھار پکڑ، اس سے ادھار پکڑ، کچھ اپنی سرمایہ کاری مجھے کر کے اس نے کہا چلو یار چھت پہ سولر تو لگا لو۔ سر مجھے لگتا ہے کہ شاید سولر لگا لیں، سولر کو اپریشیٹ بھی کیا جانا چاہیے نا، اس پہ پالیسی اس طرح کی بنا دیں تاکہ کوئی ایسی پالیسی ہو کہ دونوں طرف سے معاملات سے۔ اب دیکھیں جہاں تک نیپرا کا مسئلہ ہے وہ بھی بیچارے سچ بولتے ہیں کہ وہ ریونیو ہی نہیں جنریٹ کر پا رہے۔ بات یہ ہے کہ وہ معاہدے میں نے تو نہیں کیے تھے نا ماضی کی، اب اصل بات ہمارے ہاں وہ کرتا نہیں ہے۔ جب اوریجنل یہ جو آئی پی پی سائن ہوئے تھے اس میں ایک کلوز تھی، کبھی آنا تم یعنی کہ بہت لیگل بنتے ہو نا مائنڈ، اوریجنل جب یہ آئیڈیا چلا اس میں یہ تھا کہ جو بھی یہاں لگائے گا نا اپنا، اور بجلی اگر اس کی اگر حکومت نہیں خرید سکے گی نا تو وہ تھرڈ پارٹی کو بیچ سکتا ہے۔ تھرڈ پارٹی سے آئیڈیا کیا تھا؟ ایران، امرتسر میں ان دنوں 6-7 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہو رہی تھی، جلندھر میں 4 گھنٹے کی ہو رہی تھی، وہاں تو نہیں، انڈین ہیڈ کشمیر میں 5 گھنٹے کی ہو رہی تھی۔ نو، بیچ میں لائن ہی یہ تھی، آئیڈیا ہی یہ تھا، دیٹس وائی دے پروموٹڈ فرسٹ، اور اسی لیے ٹائم ختم ہو گیا میرا۔ ہم امید کرتے ہیں کہ نصرت صاحب کے خدشات اور شہباز رانا صاحب کی فائل کی خبریں ان سے کم نقصان پاکستان کے جو عام شہری ہیں ان تک پہنچے۔ آف کورس کہیں نہ کہیں تو ہمیں اور آپ کو اس کو برداشت کرنا اور مارکو روبیو نہ ہو وزیر خارجہ،
وہ پاکستانی کمیونٹی وہاں پہ اس کو ڈیفینڈ ڈیفینڈ کر لے گی، اپنا سنبھال لے گی۔ بہت خیال رکھیے گا ناظرین، سنبھال لے گی۔ اللہ حافظ۔